المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على القوم الظالمين والكافرين والمنافقين والغاصبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیے گا بابا جی بلند. دعا ہے خالق مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آپ کو ہر مراد پوری فرمائے. یہ ذکر امام کی مجلس ہے. یاد رکھو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ جو بننے کی کوشش کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور اسلام کے ماتھے کے جھومر کا نام حسین ہے. باطل کی شکست فاش کو یزید کہتے ہیں اور حق کی فتح کا نام حسین ہے. اگر قبلہ بیٹھے ہیں میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. بڑے پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے. دو تین باتیں ضروری ہیں، آپ مجالس میں مسلسل سنتے رہے مگر یہ بات یاد کر لیں. پہلی چیز کربلا، دوسری حسین و یزید، تیسری فتح و شکست. توجہ چاہوں گا کہ کربلا جاننا ضروری ہے. اب کربلا کیا ہے؟ دین کی زندگی کا نام کربلا ہے. سبحان اللہ. بڑے عالیشان لوگ بیٹھے ہو. دین کی زندگی کا نام کربلا ہے. جیسا شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. میں جو چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ زور لگایا جائے، کبھی لفظوں میں بھی زور ہوتا ہے. میں جو چاہتا ہوں کہ کربلا اسلام کی زندگی ہے اور کربلا کی زندگی حسین ہے. آپ جتنے آئے بیٹھے ہو سنی شیعہ امام کی محفل میں، امام کی مجلس میں آئے ہو. اب کربلا کا سمجھنا ضروری ہے. جس نے کربلا نہیں سمجھا اس نے شجی اسلام نہیں سمجھا. اب کربلا کے اندر ایک طرف مولا حسین ہے اور ایک طرف فوج یزید ہے. توجہ چاہوں گا. کچھ ناپاک لوگ یہ ناپاک سوچ رکھتے ہیں کہ جی یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، بس بھیجا گیا تو یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو فوج بھیجنے والا تھا وہ کون تھا؟ عمرو ابن سعد کو جو گورنر بنا کے اس نے بھیجا، فوج کا جرنیل بنا کے، وہ کون تھا؟ توجہ چاہوں گا. بس ایک بات پڑھے لکھے میری سمجھ لیں تو میں آگے نکل جاؤں گا. یزید کے کریکٹر کو پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ کربلا کا حادثہ جو ہے اس کے پیچھے، یزید کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ بولنا کہ یزید کو کس نے گورنر بنایا، پھر جسے یزید نے بنایا اسے کس نے بنایا؟ بولو یار. توجہ ہے؟ آپ کو سارا پتا چل جائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں فتح اسے کہتے ہیں جو زیادہ بندے مار لے یا مر جائے تو فتح وہی پاتا ہے ہمارے ذہن کے مطابق کہ جو بندے مار لے اور خود بچ جائے. ہم اسے فتح کہتے ہیں.
خود کا مر جانا یہ فتح نہیں، مقصد کی جیت کا ہو جانا یہ فتح ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں تمہید میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور پھر آپ جو سننا چاہتے ہیں وہی سنو۔ قبلہ، یزید کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد تھا اذان نہ ہو، اگر ہو رہی ہے تو پھر یزید ہارا، حسین جیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہی ہے نا، میں ایک چونکہ آج کی صبح کی مجلس ہے اور اس مجلس میں اگر یہ جملہ نہیں کہوں گا تو پھر کب کہنا ہے کہ جب جناب سیدہ اللہ آپ کو شام لے کے جائے، آج بھی شام کم از کم 5 بندے اکٹھی ہو کے اذان دیتے ہیں۔ ہم اس وقت ظہر کے وقت موجود تھے، 5-6 اکٹھے ہو کے دیتے ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یزید نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب اس مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا میرے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بی بی نے کہا تو وحدہ لا شریک ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بی بی نے یزید کی طرف منہ کر کے کہا یزید مجھے اتنا بتا، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بھائی سمجھ بات۔ تو اس وقت یزید کہتا ہے یہ محمد تو آپ کا نانا ہے۔ تو پھر اس وقت بی بی نے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے کہا پھر یزید مان، تو ہار گیا ہم جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزید تیری کیپٹن ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کو لطف آ رہا ہے قبلہ؟ بابا جی کو بات کا لطف آیا؟ سبحان اللہ۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ، توجہ، میں اگلا جملہ کہوں گا تو مزید لطف آئے گا۔ آج میں کچھ باتیں بڑی باریک اور کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ، پیر جی قریشی صاحب میری طرف توجہ رہے۔ اچھا کیا کمال ہے، جب بھی کوئی جیتتا ہے تو اس کی جیت کا نعرہ لگتا ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیں، اینی ون، کوئی بھی چیز ہو، کچھ جیتے نا تو نعرہ لگاتا ہے۔ میدان میں لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ بولو، میں باتیں وہ کروں گا جو آپ کے ذہن میں ہے۔ جیت کا نعرہ لگتا ہے۔ کیا کہنے زہرا کے لال، تیری جیت کا نعرہ 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں اذان کی صورت میں لگتا ہے۔ یعنی جب کبھی سنو اذان سمجھو حسین زندہ ہے۔ تو خود کا قتل ہو جانا یہ شکست نہیں ہے، مقصد کا ختم ہو جانا یہ شکست ہے۔ اب حسین کا مقصد کیا ہے؟ اذان باقی رہے، اور اذان باقی ہے۔ توجہ توجہ، چونکہ کربلا اذان سے شروع ہے۔ بھائی کتنی وہ پیاری اذان ہوگی، میں لفظ کہوں گا اور بڑا باریک لفظ اکثر میں شہروں میں کہتا ہوں لیکن بندے سننے والے کمال کے بیٹھے ہیں اور قبلہ کی موجودگی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم، کائنات میں پہلے مؤذن ہیں حسین کے علی اکبر، کتنا پیارا ہوگا علی اکبر کی زبان سے اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، غور ہے قبلہ، میں حیران ہوں، توجہ چاہوں گا۔ یہ بھی ایک جملہ ہے، سنیے گا، تاریخ کے جھروکے اور ان فرق الٹ کے ہدیہ کرنا۔ مدینہ سے جب امام حسین چلے تو امام حسین کا مؤذن جو تھا اس کا نام تھا حجاج بن مسروق، لیکن جب کربلا
پہنچے تو حجاج یہ اذان دے رہا تھا. حجاج بن مسروق اس کا نام تھا, جو مولا امام حسین کی فوج کا مؤذن. لیکن 10ویں کی رات کو مولا امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر کھڑے ہو کے تم اذان دو, تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک ہے اکبر, ایک ہے اللہ اکبر. اکبر بیٹا ہے, اللہ اکبر مقصد ہے. آج بیٹا دے کے مقصد بچا کے زمانے والوں کو بتاؤں گا یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. سبحان اللہ بھائی, کیا کمال ہے, سبحان اللہ. غور ہے تو خان جی لطف آ رہے ہیں, پیر صاحب جتنے قریشی صاحبان بیٹھے ہو, اکبر دے کر اللہ اکبر. ہاں اس سے کیا یار قیمتی لفظ ہم کہیں گے, سبحان اللہ, کہ اکبر دیا اللہ اکبر بچایا. نہیں میں یہاں قبلہ توجہ چاہوں گا, ایک لفظ نہ کہوں تو لطف نہیں آئے گا. دیکھیے اس گھر کا وتیرہ ہی ایسا ہے, یہ بیٹے دے کے مقصد بچاتے. یعنی سرکار ابو طالب نبی کے بستر پہ علی کو سلاتے ہیں کہ اگر حملہ ہو جائے میرا بیٹا مارا جائے مگر محمد بچ جائے. واہ 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 واہ, جتنے بیٹھے ہو, میرا اگر حملہ ہو جائے تو بستر بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے سرکار ابو طالب, کہ رات کو اگر حملہ ہو میرا بیٹا مارا جائے مگر خان جی محمد بچ جائے. تو اب بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا بھتیجا؟ بھئی پوتر نالوں کا عائشہ پیاری ہے نہیں ہے, تو بیٹا دیتے ہیں لیکن بھتیجا بتاتے ہیں, بچاتے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام ہو جائے کہ علی بیٹا ہے, محمد مقصد ہے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. علی بیٹا ہے, بیٹا دے رہا ہوں, محمد جیسا مقصد بچا رہا ہوں. تو پھر یاد رکھنا یہ دادا کی سنت ہے. ابو طالب بیٹا دے کے محمد بچاتے ہیں اور حسین اکبر دے کے اللہ اکبر بچاتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ توجہ توجہ, اگلی بات سننا. جب علی اکبر نے اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. قبلہ بات تو یہی سمجھنے والا ہے. اور پھر اگلا لفظ سننا کہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ ہم شکل پیغمبر ہے. ہم شکل پیغمبر ہے یا نہیں یار, کیا کمال باتیں سن رہے ہو. وہ ہم شکل پیغمبر ہے, یعنی جبرائیل فرشتوں کی محفل سجا کے یہ کہہ رہا ہے دیکھو نیچے سما. میں ایک لفظ کہنے لگوں گا اور لفظ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا, جو لطف لے گا اسے محشر تک لطف آئے گا. تو پھر یاد رکھو کربلا کا معلّہ بننا اکبر کی اذان سے شروع ہے, حسین کے سجدے پہ ختم ہے. اور میں اگلا جملہ بھی آڈیو ویڈیو ہو رہی ہے, میں اگلا جملہ کہوں گا تو مزید لطف آ جائے گا. پوری کائنات میں 2 معلّہ, اکبر کی اذان سے معلّہ بننا شروع ہوا ہے. بڑے کمال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خان جی اکبر کی اذان سے معلّہ بننا شروع ہوا. اب توجہ چاہتا ہوں, پوری کائنات میں 2 معلّہ, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. وہاں نانا, یہاں نواسا, وہاں نانے کا سجدہ, یہاں نواسے کا سجدہ, وہاں دین پہنچانے والے کا سجدہ, یہاں دین بچانے والے کا سجدہ, وہاں زبان چسانے والے کا سجدہ, یہاں چوسنے والے کا سجدہ,
وہاں اس کا سجدہ جس پہ قرآن آیا، یہاں اس کا سجدہ جس نے قرآن بچایا۔ جی جی، ہے وہاں بھی سجدہ، ہے یہاں بھی سجدہ، وہاں اس کا سجدہ جو نانا، یہاں نواسا، وہاں قرآن پہنچانے والا، یہاں قرآن بچانے والا، وہاں سجدہ پہنچانے والا، یہاں سجدہ بچانے والا۔ اگر بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، وہاں اس کا سجدہ ہے جو نانا ہے، یہاں اس کا سجدہ ہے جو نواسا ہے، وہاں اس کا سجدہ جس نے زبان چوسائی، یہاں اس کا سجدہ جس نے زبان چوسی۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، وہاں نانے نے معلّہ بنایا، یہاں نواسے نے معلّہ بنایا، وطنی نے معلّہ کہتا کسے ہے؟ سجدوں کا کمال ہے معلّہ، عشق توحید کی دستگاہ ہے معلّہ، صراط مستقیم ہے معلّہ، راہ نجات ہے معلّہ، جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ کوئی بندہ چپ رہا، مجھے گھر کے جانے تک دکھ ہوگا۔ جہاں ملے اللہ وہ ہے معلّہ۔ معلّہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ نعرہ واہ واہ واہ، جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جہاں خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور حسین پوچھ رہا ہے میرے اللہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یار بات کمال لوگ، بسم اللہ بھائی کیا کہنے۔ حسین پوچھ رہے ہیں میرے اللہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جملہ آ گیا تو پھر سنو۔ قبلہ بیٹھے ہیں، قبلہ بابر سلطان قبلہ شاہ جی میرے لیے یہ جملے پہ خصوصی دعا دینا۔ جب حسین کا سر سجدے میں آیا، زہرا کا لال نے سر سجدے میں رکھا تو اللہ نے کہا نیچے دیکھو کیسا میرا ساجد ہے۔ جملہ آ گیا تو میں ہدیہ کہہ دیتا ہوں، سنی شیعہ جتنے بیٹھے ہو لطف لوگے۔ کوئی تم سے پوچھے کہ خدا ہے تو اسے بتانا ہے، اگر کوئی وہ دلیل مانگے تو دلیل یہی دے دینا کہ 71 لاشوں کے درمیان جو پھر سر سجدے میں رکھ کے کہے حسین کہ خدا ہے تو پھر کوئی ہے۔ سبحان بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ۔ حسین 71 لاشوں کے درمیان سجدے میں رکھ کے بیٹھے، اور یوں سجدے میں سر ہے اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ تسبیح بتا رہی ہے جس کوئی ہے، ہائے 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 ہائے، جو نمازی بیٹھے ہو لطف لوگے، کوئی ہے جس کا ایسا ساجد ہے۔ ابلیس نے جب حسین کے سجدے کو دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے مجھے اگر پتا ہوتا کہ تیرے ایسے بھی ساجد ہیں تو میں سجدہ آدم کا انکار نہ کرتا، لانتی تھا اب بھی صدقہ حسین کا بخشا جاتا، مگر پھر مکر گیا۔ جملہ کبھی نہ کہتا لیکن آپ بیٹھے تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں۔ آدم کے سجدے کے انکار ابلیس مزاج تھا، لیکن حسین کے سجدے کے بعد یزید مزاج ہو گیا۔ بڑا لفظ ہے، بڑا لفظ ہے۔
صاحبان مرخد جی 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 پہلے ابلیس ابلیس مزاج تھا، اور حسین کے سجدے کو دیکھ کے پھر انکار کر کے یزید مزاج ہو گیا۔ تو پھر کہنا چاہتا ہوں جو آدم کا انکار کرے وہ ابلیس مزاج ہے، جو حسین کا انکار کرے وہ یزید مزاج ہے۔ سے بھی بدتر جی 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 یزیدیت زندہ باد زندہ باد نعرے پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری بیٹھے ہو، میں کیا کروں، لفظ قیمتی ہیں۔ ابلیس سے بھی بدتر ہے یزید، ہائے ہائے ابلیس سے بھی بدتر ہے یزید۔ اس لیے توجہ، جملہ بڑا خاص ہے، ابلیس نے اس کا انکار کیا جو جنت میں ریت بن کے رہا، اور یزید نے اس کا انکار کیا جو جنت کا سردار ہے۔ جی 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 ابلیس نے اس آدم کا انکار کیا جو جنت میں ریت بن کے رہا، اور یزید نے اس حسین کا انکار کیا جس کے متعلق نبی نے کہا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں۔ تو جو ریت کا انکار کرے وہ ابلیس ہے، جو سردار کا انکار کرے وہ یزید ہے۔ اب تیری مرضی، ابلیس بن جا یا یزید بن جا۔ جی 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 اب تیری مرضی ابلیس بن جا یا یزید بن جا۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، لفظ لفظ سنیے 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 سنیے۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ رہ کے عرش کے خالق سے سرگوشی کروں، یعنی رہوں زمین پہ اور بات عرش کے خالق سے کروں، اور وہ خالق مجھ سے بات کرے، تو پھر طریقہ بتا دوں، وہ سر سجدے میں رکھے، ہائے ہائے عرش کا خالق بول کے کہے گا ماں کیا چاہتا ہے۔ مولا علی کا ایک فرمان نہ سنا دوں؟ بیٹھے ہو تو میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ مولا نے کہا پہلا سجدہ بتاتا ہے مٹی سے بنا ہوا، اور دوسرا بتاتا ہے اسی میں جانا ہے۔ بیٹھے ہو قبلہ، تو 7 اعضاء زمین پہ بلڈ پریشر نہیں ہوگا اگر سجدہ کرو گے تو۔ سبحان اللہ۔ میں لفظ اگلا کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، حسین مولا نے سر سجدے میں خالق نے کہا اچھا ابو تراب کا بیٹا تراب پہ پیشانی رکھ رہا ہے، یا ہم نے کربلا کو معلّہ بنا دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی علاج نہ ہو، لا علاج ہو جائے، وہ کربلا کی خاک کھا لے، کینسر جیسا مرض بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ شفا صدقہ حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور ہے قبلہ؟ تو یاد رکھو حسین اور سجدہ یہ لازم و ملزوم ہے۔ حسین سجدے سے جدا نہیں، سجدہ حسین سے جدا۔ کچھ بندے کہتے ہیں کہ سجدے نے حسین سے کہا، حسین نے سجدے سے کہا، مقابلہ کرتے ہم میں سے زیادہ کون ہے؟ غلط۔ مقابلہ مخالفوں کا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا میری شان زیادہ ہے، حسین نے کہا میری شان زیادہ ہے، نہیں، سجدہ خدا کا ہے، ساجد حسین ہے، مخالفوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو محبت کا یہ عالم ہے کہ آج تک حسین سجدے میں ہے۔
بے شک بے شک علامہ صاحب بے شک کل ایمان چوکے نعرہ حیدری سبحان اللہ. تو جی غور ہے قبلہ. تو سجدے کا یہ مقام ہے اور زہرا کے لال نے سر سجدے میں بسم اللہ. پیر صاحب کیا کہنا؟ اچھا کتنا پیار ہے حسین کو سجدے سے اور کتنا پیار ہے سجدے کو حسین. پیر غلام بادشاہ جی سلامت رہو. جتنے بیٹھے ہو خان صاحبان قریشی صاحبان بٹو جو بھی بیٹھا ہے جس قوم کا بیٹھا ہے جملہ سننا. کتنا پیار ہے حسین کو سجدے سے اور سجدے کو حسین سے. جہاں حسین آ جائیں وہاں نبیوں کے سجدے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنا یاد ہے یا نہیں؟ تمہیں حسین کی عزت کی قسم یہ جملہ میرا خاص ہے ذرا سنیے گا. توجہ توجہ. سجدہ جہاں حسین آ جائے وہاں سجدے نبیوں کے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور سجدے میں بھی کوئی عام نہیں نبیوں کا سلطان ہے. اب تیری مرضی حسین سے محبت کر یا نہ کر. اب تیری مرضی کہہ دے کہ جی نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی. نماز اسی کی ہے جس کا حسین ہے. حسین پشت پہ. اچھا امام ہے تو نبیوں کا سردار مقتدی ہے تو صحابہ کے سردار. میرے نبی کے صحابہ سب دنیا کے نبیوں کے صحابہ سے افضل. بے شک میرے نبی نبیوں سے افضل. ایسے ہے یا نہیں؟ اور امام بھی سردار مقتدی بھی سردار پشت پہ جنت کا سردار. واہ واہ واہ. تو میرے نبی نے کہا اب بتا میرے اللہ کیا کروں. حد ختم ہو گئی. کہا حد سے بے حد ہو جاؤ زمانے کو پتا چلے کہ حسین کی حد ہی نہیں. خان جی کیا کہنے. اور میرے نبی نے 72 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. صحابہ کرام یوں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ خیر اتنی لمبی عبادت ہو گئی. کہا حسین ہے. آئے ہائے حسین ہے. تو پھر حسین کے آنے سے تو سب کے سجدے بڑھے. تو یہ ہے میرا حسین. کسی کی ٹوٹی بھائی حسین کی زیارت سے کسی کی نماز ٹوٹی نہیں. تو جب حسین کی زیارت سے صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی اللہ جانے آج کی مسلمان کی شبیہ دیکھ کے کیسے ٹوٹ جاتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. غور ہے یہ نہیں میرے محترم مکرم سمین. تو شاعر کہتا ہے پیر غلام بادشاہ کی توجہ چاہوں گا. شاعر کہتا ہے سر مبارک تسلدی اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے صحابہ پیچھے کا فرض اپنا ادا رہے تھے. اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے شبیر گھر سے آ رہے تھے. بیٹھ کر نانا کی پشت پہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے کا کوثر محشر میں اس کو چین ہوگا. نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو. توجہ ہے کہ دین کمائی ہے علی کے بیٹوں کی. یہ تیرے پاس دین نہ ہوتا اگر زہرا کا لال قربانی نہ دیتا. محسن ہے حسین. خدا کی قسم فرقوں کی ضد میں آ کے حسین مت چھوڑنا. حسین کسی فرقے کی جاگیر نہیں. حسین اسلام کی جاگیر. ہائے 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 ایسے نہیں خواجوں کے خواجہ نے کہا تھا کہ کوئی فرقہ نہیں حسین دین است حسین. حسین دین ہے. اور پھر 72 حسین کے ساتھ